بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں، جو ان کے مرید کے ساتھ ہے۔ جو ان کا مرید تھا ایک جو کہ حجام تھا، پیشے سے نائی تھا۔ سو ان کا اور حضرت شاہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہم بیان کریں گے، لیکن اس کو آگے بڑھانے سے پہلے، اس کو بات کو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نیو وزٹر ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، حضرت شاہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا جو کہ حجام تھا، پیشے سے نائی تھا، بال کاٹنے والا تھا۔ ایک دفعہ اس کا بیٹا، چھوٹا بیٹا جو کہ بمشکل 2-3 سال کا ہوگا، 4 سال کا یا 5 سال کا ہوگا میکسیمم، تو وہ گھر سے باہر کھیلنے کے لیے گیا اور شام کو واپس نہیں آیا۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے ڈھونڈا، گلی محلے میں، اپنے علاقے میں، ایریا میں، ہر جگہ اس نے ڈھونڈا لیکن بچہ نہیں ملا۔ وہ ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، سوچا شاید کسی کے گھر سو گیا، اور صبح دیکھا ہر جگہ ڈھونڈنے کے باوجود جب وہ کہیں سے نہیں ملا تو پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو کر اپنے پیر حضرت شاہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے حضرت، یا حضرت، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، مہربانی فرمائیں۔ لیکن کچھ دیر گزرنے کے باوجود بھی شاہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو چونکہ وہ عقیدے کا مضبوط تھا، پکا تھا، اس نے سوچا کہ شاید اس میں کوئی حکمت ہوگی، تو وہ چپ کر کے واپس لوٹ گیا۔ اور دوبارہ اس نے کبھی یہ بات اپنے مرشد سے کبھی نہیں کی کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور وہ ملا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے میرا پیر راضی، جیسے میرا مرشد راضی، ویسے ہی میں بھی راضی، کیونکہ جے میرا مرشد، جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو میں نے اس سکھ کو کیا کرنا ہے جس میں یار ہی راضی نہ ہو۔ تو وہ چپ کر کے صبر کر کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ پورے 18 سال گزر گئے۔ 18 سال گزرنے کے باوجود اس کا عقیدہ اتنا پکا تھا۔ ایک دن گھر میں بیٹھا تھا تو شاہ سلیمان کی باتیں کر رہا تھا، تو بیوی نے کہا بس کر، میں جانتی ہوں تمہارے شاہ سلیمان کو، میں دیکھا ہے وہ کتنے جو ہیں وہ کارگر ہیں یا کتنے پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ اگر وہ اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہوتی تو میرا بیٹا تو ڈھونڈ کے دیتے، بیٹا تو میرا ڈھونڈ کے دے نہیں سکے۔ ماں تھی نا، اس کے دل سے لاوا ابلنا شروع ہو گیا۔ خیر وہ مرید جو تھا اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، تو میرے مرشد کے بارے میں یا حضرت کے بارے میں باتیں نہ کر۔ لیکن دل سے اس کے بھی جو ہے نا وہ لاوا ابلنا شروع ہو گیا، اور وہ بھی پریشان ہوا کہ میری بیوی نے مجھے طعنہ دیا ہے۔ اور ادھر سے شاہ سلیمان بھی جو ہے، یہ منظر، وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ان کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، مرید کو بھیجا کہ جاؤ اس نائی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ نائی آیا تو اس نے جو ہے، حضرت نے کہا کہ اپنی دستار اتاری اور کہا کہ میرے جو ہے نا آج ٹنڈ کر دو، گنج کر دو، گرمی بہت ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا سکون ملے۔ تو انہوں نے، جو نائی تھا اس نے گنج کرنی شروع کی، اب دائیں طرف سے بسم اللہ پڑھ کر شروع کی۔ اب دل میں بیوی کی باتیں جو ہیں وہ تیر کی طرح لگ رہی تھیں، دماغ اور دل جو ہے دونوں ایک ہی طرف متوجہ تھے، اور انہوں نے آدھی ابھی ٹنڈ کی تھی تو آنسو زبان پر اس کی بات نہ آئی، لیکن اس کا جو شکوہ تھا، اس کے دل کے اندر جو تیر چبھ رہے تھے، وہ اس کی آنکھ سے ہوتے ہوئے آنسو بن کر حضرت کی جو ہے سر مبارک پر گرے، اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر گئے تھے۔ تو جب وہ آنسو گرا تو انہوں نے پوچھا کہ جام اے نائی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت اس طرح کر کے میرا بچہ کھو گیا تھا، میں نے آپ سے عرض کی لیکن آپ نے بولے نہیں، کوئی بات نہیں کی، تو مجھے لگا شاید اسی میں کوئی حکمت ہے۔ لیکن آج 18 سال گزرنے کے بعد میری بیوی نے مجھے طعنہ دیا ہے کہ اگر تیرا مرشد، تیرا پیر کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو میرا بیٹا نہ ڈھونڈ دیتا۔ تو شاہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور کہا کہ اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، اس کا حق بنتا ہے، وہ ماں ہے، اس نے کون سا روز روز کہنا ہے۔ اور کہا کہ جا، تیرے گھر پہنچنے سے پہلے تیرا بیٹا گھر پہنچ گیا ہوگا۔ اب اس نائی کا عقیدہ دیکھیں،
اس نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، اور جب وہ گھر پہنچا، اب اللہ والوں کی جو پرواز ہوتی ہے وہ بڑی ہی تیز پرواز ہوتی ہے، پلک جھپکنے میں وہ لاکھوں کروڑوں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کا جھرمٹ اکٹھا ہوا ہے، اور دروازے کے پاس ایک گھوڑی بندھی ہے۔ اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا ایک نوجوان اندر بیٹھا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب اندر جا کر دیکھا تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہ رہی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، کیونکہ اس کو تو سب پتہ تھا۔ اب اس سے پوچھا، بیٹے سے گلے فرتے محبت سے اس سے جذبات سے ملے، گلے ملے، اور آنسوں دونوں طرف سے جاری تھے۔ جب رونے دھونے کا سلسلہ تھما، جذبات پر قابو پایا، تو پوچھا کہ تم کہاں تھے اور کیسے یہاں تک پہنچے؟ اس نے کہا کہ میں سرداروں نے، سکھ تھے، انہوں نے مجھے لے گئے تھے، میں گم ہو گیا تھا، اور میں انہی کے ہاں تھا، انہی کے جانور جو ہے وہ پالتا تھا، ان کے سنبھالتا تھا، اور ذمہ دارا کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، انہی کے پاس کام کرتا تھا۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ گئے ہیں، انہوں نے مجھے میرے جو مالک تھے وہ گھوڑی پر بیٹھ کر کہیں جانے لگے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا گھوڑی تیار کرو۔ میں گھوڑی کو تیار کر کے اس کے لگام پکڑ کے کھڑا تھا، تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے مجھے گھوڑی پر بٹھایا اور بازو سے پکڑ کر یہاں لے اور یہاں چھوڑ دیا، اور کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ اگر اس بزرگ کو تم دیکھو تو پہچان سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، وہ بزرگ مجھے کہیں بھی نظر آئے تو میں پہچان سکتا ہوں، لیکن ان بزرگ کی ایک عجیب سی نشانی تھی جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو وہ حجام نے، نائی نے پوچھا کہ کیا نشانی تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو بزرگ تھے ان کی آدھی ٹنڈ ہوئی تھی، آدھی گنج ہوئی تھی، مطلب سر پہ ایک سائیڈ پہ بال تھے اور ایک سائیڈ سے گنج تھی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ شاہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ تو یہ بات عقل اور فہم میں آنے والی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ پرواز دیتا ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں عرش پر گئے، معراج کی رات، اور واپس آئے۔ کافروں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اگر یہ بات میرے نبی کہہ رہے ہیں تو وہ حق اور سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ بولتے نہیں ہیں، وہ صادق اور امین ہے۔ ناظرین، شاہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ